بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ناقابل یقین حد تک ایک افسوسناک مگر سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ اخبار میں بھی شائع ہوا تھا۔ امریکی ریاست سان ڈیاگو میں ایک شخص رہتا تھا۔ ایک دفعہ حسب معمول وہ شخص ویکینڈ پر کام سے چھٹی کر کے گھر واپس آ رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کے دن کا اختتام معمول کے مطابق نہیں ہوگا۔ وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو کچھ دور سے ہی اسے سائرنز کی آواز سنائی دے جاتی ہے۔ وہ فکر مند ہو کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر سے تھوڑا قریب ہونے پر اسے کالے دھوئیں کے بادل اٹھتے نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کا دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جوں ہی اپنی گلی میں مڑتا ہے تو اسے ہر طرف پولیس کی گاڑیاں، ایمبولینسیں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں۔ وہ گاڑی سے اترتا ہے اور بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے، مگر کیا دیکھتا ہے کہ اس کا گھر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے، جبکہ اس کا خاندان اس کے گھر کے اندر ہی موجود تھا۔ اس کی بیوی، 2 بچے اور ساس اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے جن کو بچایا نہ جا سکا، اور وہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ محترم ناظرین، خود کو اس کی جگہ پر رکھیں اور اس کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے کہ جب تک آپ خود کسی کو اپنے کو حادثاتی طور پر نہ کھو چکے ہوں، مگر پھر بھی کوشش کریں۔ اس بے پناہ دکھ اور کرب کو تصور کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں سے وہ شخص اس لمحے گزر رہا ہوگا۔ اس کی فیملی ختم ہو گئی، اس کا مکان جل گیا۔ اب میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنی ساری دولت اور فیملی کو کھو دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی اندھا ایک بھی نماز چھوڑنے کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز، نماز عصر کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ مگر افسوس، مسلمانوں کی اکثریت آج نماز کے لطف و سرور سے ناآشنا ہے اور نماز چھوڑنے کے نقصانات سے بے بہرہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت قبر میں پہنچتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، نماز پڑھ لینے دو۔ اس لیے ہمیں آج اور ابھی سے یہ ارادہ اور عزم کر لینا چاہیے کہ ہم آج کے بعد 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم ضائع کر رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج جو ہمارے گھروں میں غربت، نحوست، دلوں میں بے چینی، کاموں میں بے برکتی، اولاد کی نافرمانی اور مال کی تباہی اور بربادی ہے، اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ رکھا ہے۔ کیونکہ جو نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اس کے سب کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو تم کامیاب ہو، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو تم برباد ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔